ہم اپنی ڈائیورسٹی سے، اپنے پلورلزم سے ڈرتے کیوں ہیں؟ ایسا کیا ہوا ہے کہ ہماری کلچرل، لنگول اور ہسٹوریکل آئیڈینٹیٹیز، ہماری نیٹیوٹی بلکہ ساڈی نیٹیونیس نوں بھی اسی خطرہ سمجھنے ہیں؟ جو 4 جماعتیں بڑی تھیں، جمعیت علماء ہند وطنیت کے خلاف تھی، مجلس احرار مسلم لیگ کو اچھے مسلمان نہیں سمجھتی تھی، اس لیے ان کا خیال تھا کہ یہ مسلمانوں کی ریاست نہیں بنا سکتے۔ خاکسار تحریک بیلچے سے سارا ہندوستان فتح کرنا چاہتی تھی۔ شیعہ پولیٹیکل پارٹی کو یہ خوف تھا کہ سنی ریاست بنے گی، تو اس لیے وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ پاکستان جمہوری طریقے سے بنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہاں مطلب کہ جو الیکشن ہوئے ہیں 46 کے، اس میں مسلمانوں کی اکثریت کو ووٹ دینے کا حق ہی نہیں تھا، تو وہ کہاں سے مطلب کہ پاکستان کی تحریک کا ساتھ دیتے۔ یہ جو 1930 کے واقعات تھے، یہ اس کے بارے میں باچا خان اور ان کے ساتھیوں کو کچھ اندازہ تھا، اس لیے انہوں نے ہندوستان میں جو سیاسی پارٹیاں تھیں، مسلم لیگ اور کانگریس سے انہوں نے رابطے کیے۔ بدقسمتی سے مسلم لیگ ان کی حمایت کے لیے تیار نہیں ہوئی اور کانگریس ان کی حمایت کے لیے تیار ہو گئی، تو انہوں نے کانگریس کے ساتھ اتحاد بنایا۔ جڑی پنجاب دے وچ جڑی مسلم سیاست ہے نا، اگر اسی انہوں ویکھیے تو وہ شروع ہوندی ہے تحریک خلافت تو۔ مولانا علی حسین عاصم بہاری نے تو کھل کر آل انڈیا مسلم لیگ پر اعتراض کیا اور کہا کہ یہ تو فقط اپر کلاس مسلمانوں، وڈیروں اور جاگیرداروں کی جماعت ہے۔ اگر ہم سندھی سیاست کی بات کریں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت کی سندھی قیادت نہ صرف اپنی مسلم آئیڈینٹی کو ساتھ لے کر چل رہی تھی، بلکہ تھوڑا سوشلزم، تھوڑا نیشنلزم، ان ایلیمنٹس کو استعمال کر رہی تھی ایک پرو پیپل برانڈ آف پولیٹکس کی تشکیل کے لیے۔ اللہ بخش سومرو اس وقت کی سندھی سیاست کا ایک پرومیننٹ چہرہ ہیں، جنہوں نے 1926 میں اپنے سیاسی کریئر کا آغاز کیا، جب وہ سکھر ڈسٹرکٹ بورڈ کے ممبر منتخب ہوئے۔ اللہ بخش سومرو ایک مڈل کلاس کے فرد تھے، جنہوں نے اپنی سیاست کی ابتدا بلدیات سے کی، بہت ہی کم عمری میں، وہ بہت چھوٹے تھے اور وہ شکارپور کی سب سے کم عمر لوکل بورڈ کے ممبر تھے۔ وہاں سے پھر وہ پارلیمانی سیاست میں آئے اور آ کے وہاں سے پھر وہ وزارت عظمیٰ کے رتبے تک پہنچے۔ ان کے جو سیاسی نظریات تھے وہ میں آپ کو بتا رہا تھا، وہ یہ کہ یونٹی آف آل کریڈ کلاسز اور ایک لوز فیڈریشن آف ساؤتھ ایشیا۔ وہ ایک قوم پرست تھے، وطن پرست تھے، لیکن وطن یا قوم پرستی کا مطلب یہ ہے کہ جو متحدہ ہندوستان ہے وہ قائم رہے اور اس میں ایک لوز فیڈریشن ہو، کہ یہ جس میں جو اختیارات ہیں وہ نیچے کی سطح تک ہو۔ اس کے علاوہ وہ جو تھے ان کے جو نظریات تھے وہ سیکولر تھے۔ شہید اللہ بخش سومرو ابتدائی دور میں انگریزوں کا ہی بنائے سیاسی سسٹم کا حصہ بنے، لیکن جیسے ہی وہ سیاسی طور پر میچور ہوئے اور چیزوں کو دیکھا اور آگے فیوچر کو دیکھا، کیونکہ وہ بڑے مدبر سیاستدان تھے، اسٹیٹسمین تھے، تو انہوں نے محسوس کیا کہ انگریز جو ہے، انگریز کے نظام میں کبھی بھی ہندوستان کے لوگوں کو اور خاص طور پہ سندھ کے لوگوں کو کوئی فائدہ مل سکتا ہے۔ تو انگریز دشمنی ان کی سیاست کا محور بن گئی۔ اس میں پھر پہلے تو انہوں نے جو اعزاز لیے تھے وہ واپس کیے اور اس کے پاداش میں جو ہے بڑی سختیاں بھی جھیلیں اور اپنی گورنمنٹ کا بھی لاس کیا، اور جیتے ہوئے الیکشن کے باوجود 1937 میں جو ان کی پارٹی کو 22 یا 24 سیٹیں ملی تھیں، اس کے باوجود جو انگریز گورنر نے دعوت دی سر غلام حسین ہدایت اللہ کو کہ وہ 3 ممبروں کی جو پارٹی تھی مسلم لیگ، وہ اپنی حکومت بنائے۔ وہ سر سید احمد خان کی کلاس کے سیاسی نظریے پر بلیو نہیں کرتے تھے
اور انہوں نے انگریز سامراج کے خلاف جدوجہد بھی کی، اور اسی لیے خان بہادر کا جو خطاب انگریزوں نے انہیں دیا تھا وہ بھی کلونل رولرز کو لوٹا دیا۔ وہ ایک ہمبل لائف سٹائل رکھتے تھے اور وڈیروں اور جاگیرداروں کی سیاست کے سخت مخالف تھے۔ ان کی سیاست ایک موسٹ ریلیونٹ چیز ہے ملکی سیاست کے لیے۔ ان کی سیاست کے بنیاد تھے سیکولرزم، اس کی بنیاد تھے لبرل اپروچ، اس کی سیاست کا بنیاد تھا انکلوسیو ہونا، پیسفل کو ایگزسٹنس کے ساتھ رہنا، علاقے میں امن کو فروغ دینا، قومیتوں کے حقوق کو ماننا، ثقافتوں کا احترام کرنا، زبانوں کے لیے ماحول آزاد کرنا، اور ایک بڑے ایک ہول میں پارٹ بن کر رہنا، ایک جز اور کل کا جو ناطہ ہے اس کو برقرار رکھنا۔ 1926 میں وہ بامبے لیجسلیٹو کونسل کے ممبر بنے اور سندھ کو بامبے سے علیحدہ صوبہ بنانے کی تحریک میں پیش رہے۔ سندھ کا جو ایک سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ سندھ اب تک بامبے پریزیڈنسی کے ماتحت تھا۔ وہ اب اس وقت سندھ کے عوام کی جو خواہش تھی یا ان کی جو بڑی تحریک تھی وہ یہ تھی کہ سندھ کو بامبے پریزیڈنسی سے کس طریقے سے علیحدہ کرایا جائے۔ اچھا، شروع میں تو ہندو جو آبادی ہے وہ یا لیڈرشپ ہے وہ بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن بعد میں ہندو لیڈرشپ اس سے علیحدہ ہو گئی تھی۔ پھر بعد میں یہ تحریک وہاں کی مسلم جماعتیں ہیں انہوں نے ہی چلائی، یہاں تک کہ سندھ بالآخر بامبے پریزیڈنسی سے آزاد ہوا۔ 1934 میں اللہ بخش سومرو نے سندھ پیپلز پارٹی کے نام سے ایک نئی سیاسی جماعت بنائی، اور 1936 میں جب سندھ بامبے سے علیحدہ صوبہ بنا تو وہ سندھ اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ شہید اللہ بخش سومرو اور مسلم لیگ کی سیاست میں 3-4 بنیادی فرق تھے۔ نمبر 1 کہ شہید اللہ بخش سومرو کمیونل پالیٹکس میں، کسی ایک کمیونٹی کی پالیٹکس میں بلیو نہیں کرتے تھے۔ وہ مسلمانوں کا روشن مستقبل ایک ہماگیر معاشرے میں، ایک کوآپریشن کے بیسس پر تشکیل دیے گئے معاشرے میں سمجھتے تھے۔ لیکن سندھ میں مسلم لیگ کی کوئی بہت زیادہ حمایت نہیں تھی، بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ مسلم لیگ کو مقبول بنانے کے لیے جی ایم سید نے مسجد منزل گاہ جو سکر میں واقع ہے وہاں ہندو مسلمان فسادات کرائے۔ ان فسادات کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر مذہبی جذبات کو پیدا کیا جائے، اور ان مذہبی جذبات کو پیدا کرنے کے بعد وہاں مسلم لیگ کی مقبولیت کو بڑھایا جائے۔ تو جی ایم سید بھی مطلب کہ اس میں شریک تھے ہندو مسلم فسادات میں بھی، اور چونکہ وہ اس وقت مسلم لیگ میں شامل تھے وہ مسلم لیگ کو ایک مقبول جماعت سندھ میں بنانا بھی چاہتے۔ اللہ بخش سومرو بھی آل انڈیا مسلم لیگ کی سیاست کے حق میں نہیں تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ عوام کی قسمت کا فیصلہ عوام کو کرنا چاہیے، نہ کہ اشرافیہ کو۔ آل انڈیا مسلم کانفرنس میں وہ جماعتیں شامل تھی جو کہ 2 قومی نظریے میں یقین نہیں رکھتے تھے، اور انہوں نے پھر ان کا اپنا سربراہ مقرر کیا۔ اس میں سوائے خاکسار تحریک اور مسلم لیگ کے باقی ساری جو بھی مسلم جماعتیں تھیں وہ تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بخش سومرو نے ان سب کو یونائٹ کیا۔ مسلم کانفرنس جو دلی میں 1929 میں ہوئی، اس کے روح رواں اور مدار المہم خود شہید اللہ بخش سومرو تھے۔ انہوں نے ہی انیشیٹو لیا، اور پورے ہندوستان کے وہ مسلمان جو پروگریسو ایک ذہن رکھتے تھے، یا جو سیکولر ذہن رکھتے تھے، یا جو پیسفل کو ایگزسٹنس پر بلیو کرتے تھے، ان میں مذہبی غیر مذہبی جماعتیں ان سب کو شامل کیا۔ انہوں نے جو کانفرنس میں ایک ینگ ایج میں 29-30 سال کی عمر میں جو خطبہ دیا وہ بھی ایک بڑی تاریخی چیز ہے۔ 1938 سے 1940 تک اور پھر 1941 سے 1942 تک اللہ بخش سومرو سندھ کے وزیر اعلیٰ بنے۔ کانگریس اور شہید اللہ بخش سومرو کی سیاست میں کوئی زیادہ مماثلت نہیں تھی،
صرف ایک یہ تھا کہ کانگریس نے جو بظاہر پرنسپل اڈاپٹ کیے ہوئے تھے کہ ایک سیکولر اور پلورل سوسائٹی ہوگی، مذہب کا سیاست میں دخل نہیں ہوگا، لیکن سم ہاؤ وہاں بھی جو ہے وہ اس قسم مسلم لیگ کے طرح کی سیاست ہو گئی، اور وہاں پر بھی وہ سارے معاملات ہوئے جو مسلم لیگ کے اندر ہوتے تھے۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو ہے وہ شہید علامہ بخش سومرو کی ان کے ساتھ کوئی بہت زیادہ قرابت تھی۔ انہوں نے سندھ کی سوسائٹی کو آگے لے جانے کے لیے سب کے ساتھ تعاون کیا، سب کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے باتیں کی، گورنمنٹ بھی بنائی ان کے سپورٹ سے، لیکن زمینوں کا ایک مسئلہ تھا کہ جو سندھی زمینداروں اور مسلمانوں کی زمینیں ہندو بنیے کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، تو کانگریس جو ہے وہ ایک ہول جنرل سوسائٹی کے بجائے سندھ کی کانگریس کا سندھی چیپٹر پورے سندھ کے انٹرسٹ کو ریپریزنٹ کرنے کے بجائے ہندوؤں کے انٹرسٹ کو ریپریزنٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور اس کی وجہ سے تو شہید علامہ بخش سومرو کی حکومت گئی۔ اس نے کہا کہ بھائی جو جس آپ نے ہندو بنیے نے جس طریقے سے سندھی مسلمانوں کی زمینیں ہتھیار لی ہیں اور اپنے پاس گروی رکھ لی ہیں، اور وہ قرض اور سود ختم ہی نہیں ہو رہا، تو یہ میں الو نہیں کروں گا، یہ اس کا کوئی کمیشن بنے اور طے کریں اور ایک قانون بنے جس کے تحت جو جس کا حق ہے اس کو ملے، جس کا پیسہ ہے اگر وہ اس سے زیادہ کاٹ چکا ہے تو وہ زمین واپس سندھی مسلمان کے پاس جائے گی۔ تو اس پر جو ہے وہ بہت ہی اس کی مخالفت ہوئی اور کانگریس نے اس کی مخالفت کر دی۔ کانگریس کا اوورآل جو ایک ویو تھا گاندھی کا، نہرو کا، یا اس کی دوسری لیڈرشپ کا، مولانا آزاد کا، تو اس سے سم ہاؤ ہی واز ایگریڈ، اور لیکن اس کے باوجود اس کا اسٹینڈ بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ یہ بہت کم سیاستدان تھے اس وقت انڈیا کے جو ان دو کانگریس اور مسلم لیگ سے ہٹ کر نہ صرف سوچتے تھے، سیاست کرتے تھے، اور کامیابی کے ساتھ اپنا جو ہے وہ پاور گیم کا بھی حصہ بنے رہے۔ انہیں 14 مئی 1943 میں گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ شہید علامہ بخش سومرو کے قتل کے جو محرکات ہیں ان میں سے کوئی ایک نہیں ہے۔ سب سے بڑا سبب انگریز دشمنی تھا۔ انگریز اپنی طاقت کے نشے میں اتنے مست تھے کہ ان کو کوئی مخالفت برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ دیکھیں اتنی بڑی گادی تھی پیر صاحب پگاڑا کی، تو سید صبغت اللہ شاہ راشدی انہوں نے جو ہے سر اٹھایا، اور انہوں نے ملیٹنسی، پہلے تو مذاکرات، پھر احتجاج، پھر ملیٹنسی کی طرف چلے گئے۔ تو ایک بہت بڑی، آج بھی بہت ایک ملیٹنٹ فورس ہے ہور فورس، لیکن اس کو بھی انہوں نے کچلنے کی کوشش کی اور پرواہ نہیں کی کہ اتنی بڑی فالوئنگ رکھنے والے پیر کو ہم ایگزیکیوٹ کریں، اس کی قبر کا بھی پتہ نہ چلے۔ تو ان کو مخالفت برداشت نہیں تھی۔ اور یہ تو ایک مڈل کلاس کا نفیس انسان تھا، اس کو تو ان کو ہٹانا ہی تھا۔ پہلے اس کو گورنمنٹ سے ٹرمینیٹ کیا، پھر اس کے جو ہے وہ جو مخالف تھے ان کو اسٹرینتھن کیا، اور اس کے بعد جو ایک پوری پلاننگ تھی غیر محسوساتی یا محسوساتی طریقے سے اس کو سپورٹ کی، اور انہی کے دور میں بہرحال یہ ایک بہت بڑا سانحہ کہ سندھ کے جاگیردار طبقہ جو ہے نا وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ لوور مڈل کلاس کا یا مڈل کلاس کا ایک روشن خیال آدمی آگے بڑھ کر ان کو ریپلیس کرے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی اس قسم کے لوگ تھے، عبدالستار پیرزادہ تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا، یہ تو بالکل ایک سمجھیں کہ سیلف میڈ کلاس سے آئے تھے شہید علامہ بخش سومرو۔ تو ساری جو جاگیردار تھے اس وقت سندھ کے پالیٹکس میں، انہوں نے ان کا کنائیونس تھا۔ وہ جو دو قاتل تھے وہ پکڑے گئے، اور ان کے جب انٹروگیشن کی گئی تو پتہ چلا کہ ایوب کھوڑو کے بھائی جو ہیں شاہ نواز کھوڑو، جو ہمارے سندھ کے ایک بڑی سیاسی شخصیت نثار امن کھوڑو کے والد صاحب تھے، ان سے مراسم تھے، واسطے تھے۔ اور اسی طرح سے وہ تو تقریباً ایک فیصلہ آنا تھا، تو پارسی جج جو تھا اس کو تھوڑا پریشر کر کے اور کچھ اور کک بیکس دے کر فیصلے کو تبدیل کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ ایک
पूरा यानी अंग्रेज़ एस्टेब्लिशमेंट से लेकर जागीरदार तबके तक और उसके बाद जो मजहबी शिद्दत पसंद क़ुव्वतें थी, उन सब का इसमें कनाइवेंस था। और आसपास के जो लोग थे उनके भी शवाहिद मिले। और उसका देखें आप, एक एक्स चीफ मिनिस्टर का जो मर्डर हुआ है तो वो तो घर से निकला है एक तांगे में, और किसी एक बुज़ुर्ग है, फ़कीर है, उनके पास विज़िट करने जा रहे थे वो, तो न उसको वो सिक्योरिटी लेते थे, न कोई वो बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर बड़े तनख्वाहें लेते थे, और न ही वो उनका जो दबदबा जागीरदाराना और रोब और लोगों को जो है मगलूब करने का जो एक फ़रौनियत होती है वो उनके मिजाज में थी। तो फिर आपने देखा कि इस जागीरदार क्लास ने सिंध को ऐसी सज़ा दी कि आज कोई भी जो है जेन्युइन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का बंदा दोबारा न सिंध का चीफ मिनिस्टर बन सकता है, न सिंध के जो है अवाम के को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है। उधर बंगाल में मौलवी फजले हक मुसलमानों के एक बड़े सियासी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उभरे, जिन्होंने एक सियासी जमात बनाई जिसका नाम था कृषक प्रजा पार्टी। पाकिस्तान बनने के बाद जो आप लीडरशिप बंगाल में देखते हैं, दे आर ऑफ मिडिल क्लास या नो मिडिल क्लास, आप वो लेफ्ट, वो जो स्पिल ओवर है उसका, ठीक है ना। दी मोस्ट इलिटेस्ट ऑफ देम वाज परहैप्स सरवर्दी, हु वाज अ वर्किंग एडवोकेट। कृषक प्रजा पार्टी के सियासी ब्रांड के बुनियादी एलिमेंट्स में सोशलिज्म, बंगाली नेशनलिज्म और मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स शामिल हैं, जो कि बज़ाहिर आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं।